جی مشائخ، تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ بات کہی گئی یہاں پر نبی اور رسول کے درمیان فرق میں کہ نبی وہ ہیں جو موافقین کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور رسول وہ ہیں جو مخالفین کی طرف بھیجے جاتے ہیں، مرسل دونوں ہوتے ہیں لیکن جہت ارسال دونوں میں الگ ہوتی ہے، ایک موافقین کی طرف بھیجے جاتے ہیں، ایک مخالفین کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم لوگوں نے یہ بات کہی، اس کو راجح قرار دیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر محققین علماء کے قول کو اختیار کرتے ہوئے، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کو شریعت کی وحی کی جائے اور تبلیغ کا حکم دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو پھر یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب شریعت ان کو مستقل دی جا رہی ہے تو پھر یہ موافقین اور مخالفین کا مطلب کیا ہوا؟ موافقین اور مخالفین کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ رسول کا درجہ جو ہے وہ نبی سے اوپر ہوتا ہے اور رسول مخالفین کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ رسول کی اتباع نبی بھی کرتا ہے، ہر آنے والا نبی اپنے سے پہلے والے رسول کی اتباع کرتا ہے، تو ہر وہ قوم جو اس رسول کی اتباع کا دم بھرنے والی ہے وہ موافقین میں سے شمار ہوتی ہے۔ جب تک کوئی نیا رسول نہیں آتا تب تک وہ ساری جو قوم ہے وہ قوم ان سے پہلے والے رسول کی متبع مانی جاتی ہے اور نبی بھی اسی کے متبع ہوتے ہیں، تو اس طور پر وہ قوم موافقین کی قوم کہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو ورنہ ہے کہ شریعت دونوں کی طرف بھیجی جاتی ہے، اس میں کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے، بس یہ کہ ایک موافقین کی طرف ہوتے ہیں، ایک مخالفین کی طرف۔ جی، تو کہتے ہیں کہ رسول اس کو شریعت کی وحی کی جاتی ہے یا کتاب اس پر اتاری جاتی ہے اور اس کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کی طرف جو اصل دین میں ان کے مخالف ہیں۔ جی، یہ بات ہو گئی انبیاء اور رسول کے درمیان فرق کے معاملے کو لے کر کے۔ اب دوسرے شق پر آتے ہیں کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے انبیاء اور رسول کے درمیان فرق ہے۔ انبیاء اور رسول یعنی خود رسولوں میں بھی مقامات کا فرق ہے، درجات کا فرق ہے، نبیوں میں بھی درجات کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، سورہ بقرہ آیت نمبر 253، کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے شرف ہم کلامی بخشا اور ان میں سے بعض کے درجات کو بعض پر بلند فرمایا۔ تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اور نبی جتنے بھی آئے ان میں سے بعض سے افضل ہیں، وہ سب ایک مرتبے پر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آخری نبی اور آخری رسول یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پہلے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، دونوں میں ابتدا میں فرق ہے۔ جی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آدم نبی مکلم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور وہ ایسے نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا، جو اللہ رب العالمین سے گویا ہوئے، اللہ رب العالمین سے جن کو گفتگو کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے اوپر نبی کی تعریف بھی صادق آتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر وحی کی اور ان کو کلمات سکھلائے۔ جی، اچھا، اب یہاں سے ایک اور چیز کہ جب درجات کی ہم بات کرتے ہیں تو براہ راست گفتگو آ جاتی ہے اولو العزم رسولوں کی طرف، کہ رسولوں میں ایک جو سب سے اعلیٰ درجہ شمار کیا گیا ہے وہ اولو العزم رسولوں کا شمار کیا گیا ہے۔ اولو العزم رسول کسے کہا جاتا ہے؟
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ڈٹے رہیے اس طریقے سے جس طریقے سے ڈٹے رہے رسولوں میں سے وہ رسول جو اولو العزم ہیں۔ تو یہ اولو العزم رسول، ان کا بطور خاص اللہ رب العالمین نے ان کو آئیڈیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئیڈیل کے طور پر ان کو ذکر کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولو العزم رسول کون ہیں؟ ان کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ ہر رسول اولو العزم ہے، ہر رسول، جو بھی رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا وہ اولو العزم ہے۔ یعنی یہاں پر اولو العزم کا سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی اولی الصبر والمصابرہ والجلد والتجلد فی دین اللہ، یعنی رسول یہ صبر و عزیمت والے ہوتے ہیں اور بہادر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، ان کے اندر تحمل اور قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہ مخالفین کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ اور آپ بدیہی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ موافقین کی طرف بھیجے جانے والے کے مقابلے میں مخالفین کی طرف جو بھیجے جائیں ان کو زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی رسول ہیں ان سب کے اندر خاص طور پر صبر کا مقام ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے کے سارے اہل عزم ہیں، اہل قوا ہیں، یہ اہل عزم ہیں وہ، اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تحمل اور برداشت اور ضبط کا مادہ ان کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے بقیہ لوگوں کے مقابلے میں۔ تو اگر یہ بات ہم مانتے ہیں اس قول کو کہ جتنے بھی رسول ہیں وہ اولو العزم ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ایسے صبر کریں جیسے رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسولوں میں سے اولو العزم جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا آیت کا ظاہری معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سارے کے سارے رسول اولو العزم نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر رسول اولو العزم ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے۔ آپ جانتے ہیں من حرف جر ہے اور حروف جارہ مختلف معنی کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ من بیانیہ کے معنی میں ہے، من تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ جیسے رسولوں نے صبر کیا ویسے آپ صبر کیجئے، یعنی رسولوں میں سے بعض رسول نے صبر کیا، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں میں سے رسولوں نے جس طریقے سے صبر کر کے دکھایا اس طریقے سے آپ صبر کر کے دکھائیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو یہاں پر من بیانیہ ہے، یعنی عام لوگ نہیں مراد ہیں، رسول مراد ہیں بطور خاص۔ تو یہاں پر من بیانیہ ہے، یہ تبعیضیہ نہیں۔ یہ ہو گیا ان لوگوں کے نزدیک جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اولو العزم من الرسل سے مراد سارے کے سارے رسول ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اولو العزم رسولوں سے مراد وہ 18 رسول ہیں جو سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں، وہ 18 رسول جن کا اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر تذکرہ فرمایا ہے وہ اولو العزم رسول ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور جو سب سے زیادہ علماء نے جس کو اختیار کیا ہے کہ اولو العزم رسولوں کی تعداد، تیسرا قول کہ اولو العزم رسولوں کی تعداد 5 ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو سورہ احزاب میں اور سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے
جن 5 رسولوں کا ذکر کیا ہے سورہ شورا کی اس آیت میں، کہا تیسرا قول یہی ہے کہ اولو العزم رسولوں سے مراد یہی 5 رسول ہیں، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسول۔ جی، تو یہ 5 رسول اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں سورہ شورا کی آیت کے اندر۔ اور سورہ احزاب کی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جی، اچھا، ان دونوں آیتوں میں ترتیب ایسی رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک قابل غور پہلو ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آیتوں میں سب سے پہلے ذکر کر کے اشارہ دے دیا ہے کہ گرچہ آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں، لیکن فضل اور مرتبے اور ذکر کے اعتبار سے وہ سب سے اوپر ہیں۔ جی، تو کہتے ہیں کہ یہ تیسرا قول ہے کہ یہ 5 لوگ جو ہے اولو العزم رسولوں سے مراد ہیں، اور یہی زیادہ ظاہر، یہی زیادہ راجح قول ہے، اور یہی وہ 5 رسول ہیں جن کی طرف اس وقت لوگ رجوع کریں گے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ روایت یاد کیجئے جو اللہ قیامت کی ہولناکیوں کا جہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن حساب کی شدت سے جب لوگ گھبرا کر کے فریاد کریں گے اور موقف کی ہولناکی سے گھبرا کر کے جو رجوع کریں گے رسولوں کی طرف، اور اللہ رب العالمین سے یہ مطالبہ کروائیں گے کہ وہ حساب کتاب جلدی شروع کرے تاکہ مخلوقات کے درمیان جلد از جلد فیصلہ ہو، اور جس کو جہاں جانا ہے وہ وہاں جائے۔ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے، شفاعت کے لیے جو لوگ دوڑیں گے، تو جن رسولوں کے پاس اس میں ذکر کیا گیا ہے حدیث شفاعت کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، طویل حدیث، اس کے اندر انہی 5 کا تذکرہ ہے کہ یاتون آدم ثم قال یاتون نوحا ثم ابراہیم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ ثم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، یہاں پر آدم علیہ السلام کو چھوڑ دیا جائے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب رسول ہیں۔ انبیاء آدم علیہ السلام چونکہ وہ ہمارے باپ ہیں، اس لیے ان کے پاس وہ پہلے جائیں گے رسول نہ ہونے کے باوجود۔ باقی جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، 5 جو ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، تو اس قول کو ہی راجح قرار دیا ہے علماء محققین نے۔ اس کے بعد ایک اگلا جو نقطہ ذکر کیا گیا تھا کہ انبیاء کرام کو جو نشانیاں دی جاتی ہیں ان کو قرآن نے آیات کہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو آیات کہا ہے، جیسا کہ اس جو روایت گزری آپ کے سامنے کہ ما بعث اللہ من نبی الا واعطاہ من الآیات ما علی مثلہ آمن البشر۔ یہاں نبی کو جو نشانی دی جاتی ہے اس کو آیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو آیات کا لفظ یا براہین کا لفظ قرآن و سنت کے اندر آیا ہے اس نشانی کے لیے جو رسولوں کی صداقت، رسولوں کے دعوے کی صداقت کے لیے دی جاتی ہیں، یا نبیوں کے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہے۔ لیکن ان آیات اور ان نشانیوں کو، یعنی ان آیات اور براہین کو معجزہ بعد کی کتابوں میں ذکر کیا گیا، اس کو معجزہ کا نام جو ہے دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزہ کا لفظ یہ شریعت میں وارد لفظ نہیں ہے، کتاب و سنت کی یہ تعبیر نہیں ہے۔ جب علم کلام کا ظہور ہوا اور خاص طور پر معتزلہ کی طرف سے اس لفظ کا استعمال بکثرت کیا جانا شروع ہو گیا۔ لیکن اس لفظ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کیا نبیوں کو معجزہ نبیوں کو دیا گیا، یہ بات کہنا درست ہے یا نادرست ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں بیک قلم یہ نہیں کہا جا سکتا، مسترد نہیں کیا جا سکتا، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اطلاق درست نہیں ہے، لیکن اس کو شرعی قید کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ یعنی یہ معجزات بھی ہیں اور آیات اور براہین بھی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں ہیں واضح طور پر۔ جی،
یعنی یہ فرق ہمیں دونوں کے درمیان ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آیات اور براہین کا لفظ کتاب و سنت میں وارد ہے، البتہ معجزہ کا لفظ یہ جو ہے اس پر کوئی دلیل کتاب و سنت سے موجود نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں معجزہ تو معجزہ کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کی وضاحت ضروری ہے کہ معجزہ کا مطلب عاجز کر دینے والی، تو عاجز کرنے والی کس کو؟ انسان کو یا اس قوم کو بطور خاص جس کی طرف قرآن کریم بھیجا گیا؟ یعنی صرف عرب کے لوگوں کے لیے یہ معجزہ تھا یا پوری انسانیت کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ انسان اور جنات دونوں کے لیے، یا پھر انسان جنات اور فرشتے تینوں کے لیے؟ جی، تو اس کے اندر اجمال ہے۔ معجزہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کے اندر اجمال ہے، اس کی تفصیل جو ہے اس پر کوئی دلیل وارد نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے یہاں بھی اس چیز میں اختلاف رائے ہے۔ صحیح قول اہل سنت والجماعت کا یہ ہے، یا اکثر اہل سنت والجماعت کا قول یہ ہے کہ یہ اعجاز یا یہ معجزہ ہے جن اور انس دونوں کے لیے، ان میں سے کسی خاص گروہ کے لیے نہیں۔ یہ سارے جنوں اور سارے انسوں کے لیے معجزہ ہے، وہ اس کے مثل اور اس کے مثل وہ کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ اور اس کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کا قول قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جی، اور جہاں تک بات رہ گئی آیات اور براہین کی، تو قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر دلیلیں بھری پڑی ہیں اس انبیاء کرام کے حوالے سے کہ ان کو دی گئی نشانیوں کو یہ نام دیا گیا ہے۔ ایک چیز اور جو اگلا نقطہ ہے کہ ایمان بالنبیین کا دو پہلو ہے، ایک تو یہ کہ اجمالی طور پر ہم سارے انبیاء کرام پر ایمان رکھیں، اور دوسرا یہ کہ تفصیلی ایمان۔ جی، ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کی طرف کسی کا استثناء اس کے اندر نہیں ہے، ہر قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے نبی بھیجا، اور ان نبیوں کو اللہ رب العالمین نے آیات اور براہین دے کر کے بھیجا، ایسی دلیلوں کو دے کر کے بھیجا جو ان کے صدق پر دلالت کرنے والی ہیں۔ جی، اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ سارے کے سارے نبی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اپنے وقت میں، اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جاننے والے اور اللہ کا علم رکھنے والے تھے۔ تو یہ اجمالی ایمان ہے جو ہر نبی کے تعلق سے ہمیں رکھنا چاہیے۔ البتہ ان میں سے ہر نبی کا نام لے کر کے ہم ان پر ایمان لائیں، یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، اور ہم یہ جانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام کا تذکرہ مکمل ہماری شریعت نے جو ہے ذکر نہیں فرمایا ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ انبیاء کرام میں سے بعض وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ سورہ غافر آیت نمبر 78 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارے کے سارے رسولوں پر اور سارے کے سارے نبیوں پر ایمان اجمالی طور پر رکھنا یہ ضروری ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں کیا جا سکتا، نہ عالم کا، نہ جاہل کا، نہ عام کا، نہ خاص کا، یہ ایمان ہر ایک کو رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایمان تفصیلی ایمان ان لوگوں پر لانا ضروری ہے جن کے بارے میں ہماری شریعت نے واضح طور پر کھول کر کے بیان کیا ہے۔ جی، اور وہ کون لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے جن کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے؟ جی، اچھا، تو جن پر جو ہے جن کی رسالت کا ذکر بطور خاص نام لے کر کے آیا ہے، ہم ان پر تفصیل کے ساتھ ایمان رکھیں گے، اور ان انبیاء اور رسول پر ایمان میں
ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اخوہ لعلات ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق ہم نہیں کرتے، اور یہی سورہ بقرہ کی آیت بھی کہتی ہے۔ جی اچھا، اب اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم چونکہ امت محمدیہ میں سے ہیں، یعنی اب پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ امت محمدیہ میں سے ہیں، چاہے وہ امت اجابت میں سے ہوں یا امت دعوت میں سے ہوں، یعنی باقاعدہ مسلمانوں میں سے ہوں یا مسلمانوں میں سے نہ ہوں، لیکن وہ امت محمدیہ میں سے ہیں، امت دعوت میں وہ ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام پر واجب ہے محمد ابن عبداللہ الہاشمی القرشی پر ایمان لانا، یہ تمام کے لیے اور یہ تمام جن و انس کے لیے واجب ہے کہ ان کے اوپر بطور خاص ایمان لائیں، اس لیے کہ وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اسلام کو دے کر بھیجے گئے، اور اسلام نے اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان سب کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے نبوت کا خاتمہ کر دیا، رسالت کا خاتمہ کر دیا، اور اب یہ قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یہی کتاب یہ آخری کتاب ہے، اور یہی نبی یہ آخری نبی ہیں، اور یہی رسول یہ آخری رسول ہیں۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائیں، جو حکم دیے، ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں کے بارے میں، غیب کی خبروں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، بعث و نشور کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، جن جن چیزوں کے بارے میں خبر دی ان کو ان کی تصدیق کرنا، اور جن چیزوں سے انہوں نے روکا اس سے رک جانا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرنا مگر اس طریقے پر جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی۔ اس چیز کو آپ بہت دھیان سے سن لیجئے کہ ایمان بن نبی، خاص طور پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات ہم کرتے ہیں تو بقیہ انبیاء کرام پر تو اجمالی ایمان ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مقصد کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو گواہی آپ دیں گے تو اس کی تحقیق کیسے ہوگی؟ طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر والانتہاء عما نہا عنہ وزجر وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، یہ جو ہے یہ ایمان بن نبی کا لازمی مطلب ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک جز کو بھی اگر وہ اس کو معطل کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، تو پھر اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل نہیں مانا جائے گا۔ جی، اب یہاں سے ایک ایمان بن نبی کا ایک آخری گوشہ میں سمجھتا ہوں باقی رہ گیا ہے کہ اگر نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے انبیاء کرام کا انکار شمار کیا جائے گا۔ ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا اور سارے رسولوں کا انکار مانا جائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ رسولوں میں سے میں فلاں فلاں رسول کو نہیں مانتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، تو ایسا شخص کافر ہے، اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی کی تکذیب وہ سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ اور لیکن یہ کب؟ جب اس کو علم ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی جہالت میں کہہ رہا ہو تو اس کی بات نہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اچھا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جبکہ نوح علیہ السلام جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا یہ انسانوں کی طرف
بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول ہیں۔ تو پھر یہ قرآن نے کیسے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جب کوئی رسول ان سے پہلے آیا ہی نہیں؟ تو یہ کہنا بنتا تھا نا کہ صرف نوح کو جھٹلایا، لیکن مرسلین کیوں کہا؟ تو اس کی حکمت یہی بیان کی گئی کہ نوح علیہ السلام گرچہ اکیلے نبی رسول تھے ان کی طرف، لیکن اس ایک رسول کی تکذیب ان کے بعد آنے والے جتنے رسول ہیں ان سب کی تکذیب گردانی گئی۔ یہیں سے قاعدہ نکالا گیا کہ جس نے ایک رسول کی تکذیب کی ان کے بارے میں جانکاری ہونے کے بعد بھی تو وہ تمام انبیاء اور مرسلین کا جھٹلانے والا شمار کیا جائے گا۔ جی اور اس کی تعلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ان کا دین ایک تھا، اور وہ کیا دین تھا؟ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کے اسما میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں اکیلا گرداننا، ایک گرداننا، اور طاغوت کا انکار کرنا اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کہ ایک نبی کی تکذیب بھی جو ہے وہ سب کی تکذیب ہے۔ اس کی دلیل یہاں سے بھی ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایسے اللہ رب العالمین نے دوسری کا فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، اور ایسی اللہ نے فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 150۔ ان ساری دلیلوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسولوں میں سے کسی ایک رسول کی تکذیب سب کی تکذیب مانی جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے انبیاء پر ایمان کا جو رکن تھا اس پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ اب آتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو کتابوں پر ایمان، مجھے لگتا ہے کہ آج اس کو جاری رکھوں یا پھر چھوڑ دوں، وقت لگتا ہے کچھ زیادہ ہو گیا۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کل کے درس میں انشاءاللہ ایمان بالکتب پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ ایمان کے ارکان مکمل ہو جائیں اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ جی آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔